اور پاکستان بننے کے بعد مسلمانوں نے ہند پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی اور وہ فردن اور گروہ گروہ فرار ہونا شروع ہوئے، تو مولانا ابوالکلام آزاد دہلی کی جامع مسجد میں مسلمانوں نے ہند کو پکارتے ہیں، للکارتے ہیں اور حوصلہ دلاتے ہیں، اور اس طرح سے ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے پیر واپس جم جاتے ہیں۔ تو آئیے تشریف لاتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد، پیش کرتے ہیں مسلمانوں نے ہند سے ایک تاریخی اہم ولولہ انگیز خطاب۔ میرے بھائیوں، تم مادر وطن چھوڑ کر جا رہے ہو، تم نے سوچا اس کا انجام کیا ہوگا؟ تمہارے اس طرح فرار ہوتے رہنے سے یہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان کمزور ہو جائیں گے، اور ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب پاکستان کے علاقائی باشندے اپنی اپنی جداگانہ حیثیتوں کا دعویٰ لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اگر تم بنگال میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہلاؤ گے، اگر تم صوبہ پنجاب میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہلاؤ گے، اگر تم صوبہ سرحد اور بلوچستان میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہلاؤ گے، اگر تم صوبہ سندھ میں بھی جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی ہی کہلاؤ گے۔ اور جب یہ قومیں خود کو مستقل قرار دینے لگے تو ذرا غور کرو، کیا اس وقت تمہاری پوزیشن پاکستان میں بن بلائے مہمان کی طرح نازک اور بے کسانہ نہ رہ جائے گی؟ دیکھو اور غور سے سنو، ہندو تمہارا مذہبی مخالف تو ہو سکتا ہے لیکن بدنی مخالف نہیں، اور تم اس صورتحال سے نمٹ سکتے ہو، مگر پاکستان میں تمہیں کسی وقت بھی قومی اور وطنی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا جس کے آگے تم بے بس ہو جاؤ گے۔ اور شروع سے ہی بنیادی طور پر سب سے پہلی بات جس نے مجھے پریشان کیا وہ مسلمانوں کا باہمی اختلاف تھا، جو چند سرکاری ملازمین کا فعل اور چند خود غرض و مفاد پرست اشخاص نے حکومت برطانیہ کی سیاسی فریب کاری کا شکار بن کر مسلمان امت کو ہر سیاسی حق سے محروم اور ان کے ذہن کو مفلوج کر دیا۔ انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ خود حکومت برطانیہ مسلمان گروہ کو اس نظر سے دیکھا کرتی ہے جیسے ایک شوہر اپنے حرم کی بیوی کو دیکھا کرتا ہے۔ اور پچھلے دنوں 1948 میں لکھنؤ کے ایک اجتماع سے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ان بربادیوں میں جو 1947 کے بعد ہوتی رہی، بدقسمتی سے ہر فرقہ پرست جماعت کے لوگ اس میں اضافہ کرتے رہے، اور کوئی جماعت ایسی نہیں کہ جس کے دامن پر خون کا دھبا نہ لگا ہو۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس دروازے سے یہ فرقہ پرستی آئی ہے اس دروازے کو بند کر دیں۔ میرے عزیزان گرامی، میں آپ سے یہ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم کسی خو چکا لاش پر ایک ریشمی لحاف ڈال دو گے تو کیا یہ ثابت کر سکو گے کہ وہ مردہ لاش نہیں ہے؟ اللہ علیم ہے کہ مجھے سورج اور چاند کے وجود کا اتنا یقین نہیں جتنا حق کی کامیابی اور باطل کے خسران پر ایمان ہے۔ کوئی سچی بات اس لیے ترک نہیں کی جا سکتی کہ لوگ اس کا استقبال نہیں کریں گے۔ سچ سچ ہے، اگرچہ تمام عالم میں اس کا ایک بھی دوست نہ ہو۔ سچائی کے فاتحان حقیقت پر میرا اعتماد ہے، اور اعلان حق اور امر بالمعروف و فرض شرعی خوف ظنون و ہجوم شبہات سے ساقط نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو چراغ کی روشنی دھندلی نظر آتی ہو تو یہ ان کی آنکھوں کا ضعف ہے، ان کی خاطر چراغ گل نہیں کیے جا سکتے۔ میں مسلمان ہوں اور وہ میرے یقین کے لیے بس کرتا ہے جو میرے اللہ کی کتاب اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے بتایا ہے۔ آزاد رہنا ہر فرد اور قوم کا پیدائشی حق ہے۔ کوئی انسان یا انسان کی گڑی ہوئی بیوروکریسی یہ حق نہیں رکھتی کہ وہ خدا کے بندوں کو اپنا محکوم بنائے۔ محکومی اور غلامی کے لیے کیسے ہی خوشنما نام کیوں نہ رکھ لیے جائے، لیکن وہ غلامی ہی ہے۔
اور خدا کی مرضی اور اس کے قانون کے خلاف ہے. چنانچہ جب ہمارا اسلام مسلمانوں کو یہ فرض قرار دیتا ہے کہ وہ ایسی مسلمان حکومت کو بھی منصفانہ تسلیم نہ کرے جو قوم کی رائے اور انتخاب سے وجود میں نہ آئی ہو. اگرچہ آج ہندوستان میں ایک خالص مسلم حکومت قائم ہو جائے مگر اس کا نظام بھی شخصی ہو یا چند حاکموں کی بیوروکریسی ہو تو اس وقت بھی میرا یہ فرض ہوگا کہ اس کو ظالم کہوں اور تبدیلی کا مطالبہ کروں. میرے بھائیوں، آپ کے ذہن نشین یہ بات ہونی چاہیے جو میں شروع سے کہتا چلا آیا ہوں کہ اس سرزمین ہندوستان کو ہم نے اسلام کے ذخیروں کی وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز دے دی جس کی اسے سب سے زیادہ احتیاج تھی. ہم اپنے ساتھ ذخیرہ لائے تھے اور یہ سرزمین بھی اپنے ذخیروں سے مالا مال تھی. ہم نے اپنی دولت اس کے حوالے کر دی اور اس نے اپنے خزانے کے دروازے ہم پر کھول دیے. ہم نے اسے جمہوریت اور انسانی مساوات کا پیام پہنچا دیا. تاریخ کی پوری 4 صدیاں اس واقعے پر گزر چکی ہیں. اب اسلام بھی اس سرزمین پر ویسا ہی دعویٰ رکھتا ہے جیسا ہندو مذہب کا رہا ہے. اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ میں بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ اس ہندوستان کے 11 صوبوں میں 4 صوبے ایسے ہیں جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور دوسری مذہبی جماعتیں اقلیت کی حیثیت رکھتی ہیں. اگر برٹش بلوچستان کا بھی اس میں اضافہ کر دیا جائے تو 4 کی جگہ مسلم اکثریت کے 5 صوبے ہو جائیں گے. اگر ہم اب بھی مجبور ہیں کہ مذہبی تفریق کی بنا پر ہی اکثریت اور اقلیت کا تصور کرتے رہیں تو بھی اس نقشے میں مسلمانوں کی جگہ محض ایک اقلیت کی دکھائی نہیں دیتی. وہ اگر 6 صوبوں میں اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں تو 5 صوبوں میں ہماری اکثریت کی جگہ حاصل ہے. ایسی حالت میں کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کو ایک اقلیتی گروہ ہونے کا احساس مسترب کرے. میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. اسلام کی 1300 برس کی شاندار روایتیں میرے ورثے میں آئی ہے. میں تیار نہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں. اسلام کی تاریخ، اسلام کی تعلیم، اسلام کے علوم و فنون، اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں. بحیثیت مسلمان ہونے کے میں مذہبی اور کلچرل دائرے میں اپنی خاص ہستی رکھتا ہوں. میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کرے. 23 مارچ 1942 کو باغ بیرون دہلی دروازہ لاہور میں لاکھوں مسلمانوں کے ایک عظیم اجتماع سے جب میں نے خطاب کیا تھا تو مجھے 1921 کا زمانہ یاد آ گیا جبکہ میں نے جمعیت العلماء کی صدارت کی تھی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے عزم و ایمان کی جو صورت تھی اس میں اب تک ذرہ بھر تبدیلی نہیں ہوئی ہے. وقت کے تقاضوں سے بعض باتوں میں تو تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن جن چیزوں کی بنیاد ہی ٹھوس عقیدے اور حقیقت پر وہ نہیں بدلتے. میں نے 18 برس کی عمر میں سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا تھا، چنانچہ اب تک اس پر قائم ہوں. میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے چراغ جل رہا ہے. اگر 20 لاکھ انسان بھی مجھے یقین دلانا چاہے کہ چراغ نہیں جل رہا تو میں ایک مستقل حقیقت سے آنکھوں کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں آنے والے زمانے کو کمزوری اور تذبذب سے نہیں دیکھتا بلکہ عزم و ہمت اور حوصلے سے دیکھ رہا ہوں. لیکن جو قوم اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہ ہو اس کو تحفظات نہیں بچا سکتے. یہ کاغذ کے پرزوں پر لکھے ہوئے قانون محفوظ نہیں کر سکتے. مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ ہے. اگر 10 کروڑ کے بجائے مسلمان 10 لاکھ بھی ہوتے اور ان کے دل میں یہ خیال ہوتا کہ وہ مرنے کے لیے تیار نہیں زندہ رہنے کے لیے تو کوئی قوم ان کو نہیں مٹا سکتی. ہندوستان میں آباد اتنی بڑی مسلمان تعداد کو اقلیت قرار دینا اور ان کے لیے اقلیتی حقوق اور اقلیتی علیحدگی کا مطالبہ کرنا نہ صرف بزدلی ہے بلکہ ان کے شاندار مستقبل کے لیے تباہ کن بھی ہے. میرے نزدیک ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت اقلیت کی نہیں بلکہ دوسری بڑی اکثریت کی ہے اور یہ اکثریت ہندوستان کی قسمت کے تمام سیاسی و اقتصادی تمدنی فیصلوں میں برابر کے حقدار اور حصے دار ہے. بس میری جگہ کمزوری اور تذبذب کی نہیں بلکہ یقین اور ایمان کی ہے. لیکن اگر اتنی بڑی تعداد یعنی 10 کروڑ ہوتے ہوئے بھی تم یہ خیال کرتے ہو کہ فنا ہو جاؤ گے مٹ جاؤ گے تو اس کا کیا علاج کہ 10 کروڑ لاشوں کو کوئی تحفظ اور کوئی دستور نہیں بچا سکتا.
میرے سینے میں ایک انگیٹھی دہک رہی ہے، میں وہی حرارت آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا انسانی تعداد کی اتنی عظیم مقدار ایک آزاد اور جمہوری ہندوستان میں اپنے حقوق و مفاد کی نگہداشت خود نہیں کر سکتی تھی؟ میرے بھائی